آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سہاگرات سے منسلک۔ سہاگرات ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر لڑکے اور لڑکی کو تجسس ہوتا ہے۔ عجیب سی الجھنیں ذہن میں پالی ہوئی ہوتی ہیں۔ مختلف لوگ مختلف حوالوں سے انہیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور عجیب سی غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ آج اسی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہم ان لوگوں کے لیے لائے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، بلکہ جن کی شادی ہوئی بھی ہے لیکن ابھی تک ان کے ذہن میں شادی کی پہلی رات کے حوالے سے کنفیوژن چل رہی ہے۔ آج کا ٹاپک آپ کی سہاگرات سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے میں مددگار ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے بھی اکثر اس طرح کی خبریں پڑھی یا سنی ہوں گی کہ لڑکی کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ کنواری ثابت نہ ہو سکی۔ کافی لوگ اس وقت چونک گئے ہوں گے کہ لڑکی کیسے کنواری ثابت نہ ہو سکی۔ لڑکی کا کنوارا-پن معلوم کرنے کا کون سا پیمانہ لے آئے ہیں یہ لوگ؟ تو دوستو، ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو شادی کی پہلی رات ہم بستری کے دوران لڑکی کی شرمگاہ سے خون نکلنے کو ہی کنوارا-پن مانتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات اگر خون نہ نکلا تو لڑکی چالو ہے۔ دوستو، آپ کو اس طبقے کی سوچ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ شادی کو اور بیوی کو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ طبقہ وہ ہے جو شادی کی پہلی رات خون نہ نکلنے پر اپنی ہی بیوی کو چالو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی ساری عمر غلط کاموں میں گزری ہوتی ہے۔ اب شادی ہوئی ہے تو ان کے لیے بیوی سیل پیک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو معیار طے کیا ہے وہ ہے خون کا نکلنا۔ ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ بچپن میں یا لڑکپن میں کھیل کود کے دوران، سیڑھیوں پر گزرنے پر یا رسی کودتے وقت یا سائیکل چلاتے ہوئے وہ باریک سی جھلی جس کے پھٹنے سے خون نکلتا ہے، وہ جھلی پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پہلی رات خون نہ نکلا تو یہ لازمی نہیں کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے یا وہ پہلے کسی سے ہم بستر ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ جانے یا پھر اس کا اللہ جانے۔ وہ آپ کو جواب دہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں۔ پہلے کے بارے میں تفتیش شادی سے پہلے کرنی چاہیے، نہ کہ اب اس کا جینا حرام کرو۔ دوسرا طبقہ ان مردوں کا ہے جو جنسی عمل کے دوران زیادہ بار کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر شادی کی پہلی رات آپ نے جنسی عمل میں 1 گھنٹے سے کم وقت لگایا تو آپ مرد ہی نہیں۔ اور بدقسمتی سے اس غلط فہمی کے شکار پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساری عمر زنا اور غلط کاموں میں ملوث رہتے ہیں۔ شادی قریب آئی تو انہیں احساس کمتری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پہلی رات میں 1 منٹ یا اس سے کم وقت میں ہی نزول کا شکار نہ ہو جائیں، اور پھر مختلف حکیموں کے پاس بھاگتے نظر آتے ہیں، ہزاروں روپے بھی لگاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی دوائیاں بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ لمبی ٹائمنگ کی وجہ سے اپنی ہی شریک حیات کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، اور سہاگرات اسپتال میں گزرتی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ ان کے حساب سے اگر پہلی رات ہم بستری کے دوران بیوی کو درد کی شدت سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دوستوں کو اگلے دن بڑھ چڑھ کر قصے سنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کام کرتا ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر مہینے 1 یا 2 کیسز ایسے لازمی آتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات
درد کی شدت لڑکی برداشت نہ کر سکی اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس صورت میں مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اگر وہ اس عمل سے ابھی عادی نہیں ہو پا رہی تو اسے کچھ وقت دو، چند دن ہی دے دو، ضروری نہیں کہ پہلی رات ہی یہ ایگزام لینا ہی لینا ہے۔ چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھ کر گزرتی ہے اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سین سوار رہتے ہیں، اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان فلموں میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی دواؤں کا سہارا لے کر لوگوں کو بے راہ روی پر لگا رہے ہیں۔ ان مہنگی دواؤں کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہیں، کوئی باہوبلی نہیں۔ ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ترکیب دینا نہیں۔ اور ادھر ہمارے نوجوان اس کی بنیاد پر اپنی بیوی کو اکھاڑا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک اور طبقہ بھی ہے جن کے لیے شادی کی پہلی رات کم سے کم 5 یا 6 بار ایسا ہم بستری کرنا عمر بھر کی بھڑاس نکال دینے کے برابر ہے۔ ایسے لوگوں کے دوست بھی پھر انہی کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ولیمے کی صبح دولہے کو دیکھتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کتنی بار، اور دولہا بھی کمینگی والی مسکراہٹ کے ساتھ انگلیوں سے تعداد بتا دے گا اور بڑا چڑھا کر بتائے گا۔ اس کے نزدیک یہ عزت کا پیمانہ ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا لباس آپ نے ایسے راز شیئر کر کے بھرے بازار میں اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا ہے، اور اپنے ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے میں گندگی کا ایک بیج بو دیا ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ اسلامک تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے، جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے شرماتے ہیں۔ انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے، مسجد کے امام نہیں سمجھاتے، عمر میں بڑے دوست یا پڑھے لکھے دوست نہیں سمجھاتے، تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچے پیدا کرنے اور سیکس کی مشین کے سوا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کے پاس اس ٹاپک سے متعلق کوئی دوسری معلومات ہو یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو پلیز اسے ہمارے ساتھ کمنٹ کے ذریعے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں یقین ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔